بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم۔ کہتے ہیں کہ چلو جوانی تو گزارو نا، لیکن جب بڑھاپا آئے گا تو پھر اللہ کی عبادت بھی کر لیں گے، بڑھاپے میں جا کے اللہ کو خوش بھی کر لیں گے، پھر اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ تو کیا یہ آپ کے پاس علم ہے، کیا آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ بڑھاپا آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا؟ اور یہ کبھی آپ اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھے نا، ان سے ان کے ماضی کے متعلق پوچھ کے دیکھیں کہ آپ نے جو زندگی گزاری ہے یہ کیسے گزری ہے، تو آپ کو یہی کہیں گے بیٹا بھی کل کی ہی تو بات تھی کہ ہم بچے تھے، جوان ہوئے، آج بوڑھے ہو گئے۔ یہ دنیا کی زندگی کی فطرت ہے، جتنی بھی انسان گزار لے تھوڑی ہی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بڑی قلیل ہے، بڑی تھوڑی ہے۔ دیکھیں صحابہ کہف نے غار میں 309 سال گزارے ہیں، لیکن جب وہ بیدار ہوئے نا، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، قالوا کم لبثتم، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے ادھر کتنی دیر گزاری ہے؟ تو کہنے لگے لبثنا یومن او بعض یوم، ہمیں تو ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے جیسے ایک دن گزارا ہے یا دن کا کچھ حصہ گزارا ہے۔ نوح علیہ السلام نے بڑی لمبی عمر گزاری ہے۔ نوح علیہ السلام، ان کی جو تبلیغ کا عرصہ ہے نا وہ 950 سال کا ہے۔ 950 سال صرف انہوں نے تبلیغ کے اندر گزاری ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی زندگی وہ الگ ہے۔ اتنی لمبی زندگی گزارنے کے بعد بھی جب موت کا وقت آیا نا، ملک الموت آئے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، تو آ کے پوچھتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام، آپ نے بڑی لمبی زندگی گزاری ہے، تو یہ بتائیں کیف وجدت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی آپ کو کیسی محسوس ہو رہی ہے؟ اتنی لمبی زندگی آپ نے گزاری ہے تو یہ آپ کو کیسی محسوس ہو رہی ہے؟ تو نوح علیہ السلام فرماتے ہیں مثلی کمثل رجل بنی لہ بیت لہ بابان دخل من باب الاول وخرج من باب الاخر۔ اتنی زیادہ زندگی، اتنی لمبی زندگی مجھے ایسے ہی لگ رہی ہے جیسے ایک بندے کے لیے گھر بنایا جائے اور اس گھر کے لہو بابان 2 دروازے ہوں، دخل من باب الاول ایک دروازے سے داخل ہو، وخرج من باب الاخر اور دوسرے دروازے سے نکل جائے۔ جتنی دیر ایک دروازے سے داخل ہو کے دوسرے سے نکلنے میں لگتی ہے، مجھے اپنی ساری زندگی ایسے ہی محسوس ہو رہی ہے۔ اتنی لمبی زندگی گزارنے کے بعد بھی کتنی محسوس ہو رہی ہے؟ بالکل تھوڑی سی۔ اس لیے بڑھاپے کا انتظار نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ بڑھاپے میں جا کے اللہ کی عبادت کریں گے، یہ نہ کہیں کہ بڑھاپے میں جا کے اللہ سے معافی مانگیں گے، بلکہ جوانی میں ہی اللہ کی عبادت کریں۔ جو مول جوانی کی عبادت کا ہے وہ بڑھاپے کی عبادت کا نہیں ہے۔ اللہ کو جوانی کی عبادت بڑی پسند ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جب راہ کچھ نہیں ہے، جب راہ کچھ نہیں، پھر آ کے بندہ اللہ کے گھر میں عبادت شروع کر دے، پھر بندہ تسبیح پکڑ لے، پھر بندہ اللہ اللہ شروع کر دے۔ میں کسی بزرگ کا دل نہیں دکھا رہا، وہ تو پھر بھی اتنا معاف کرنے والا ہے، وہ تو پھر بھی اتنا غفور الرحیم ہے۔ آپ بڑھاپے میں بھی آئیں گے، معاف پھر بھی کر دے گا، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، معاف پھر بھی وہ کر دے گا۔ لیکن محترم بھائیو، جو مول جوانی کی عبادت کا ہے وہ بڑھاپے کی عبادت کا نہیں ہے۔ آپ جوانی میں اللہ کی عبادت کریں۔ دیکھیں جب آپ کے پاس طاقت بھی ہو، جب آپ کے پاس قوت بھی ہو، جب آپ کے پاس تمنائیں بھی ہوں، آرزویں بھی ہوں، خواہشیں بھی ہوں، پھر آپ اللہ کی عبادت کریں، مزہ تو تب ہے نا۔ اس لیے جوانی میں اللہ کی عبادت کریں۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ آج دیکھیں کیا ہماری جوانی اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہیں؟ ہم اپنی جوانیوں کو ضائع نہیں کر رہے۔ ہماری جوانیاں کیسی گزر رہی ہیں؟ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں گزر رہی ہیں یا اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہیں؟ کتنے نوجوان قبرستانوں میں پڑے ہوئے ہیں،
قبروں میں پڑے ہوئے ہیں کئی نوجوان جو یہ تمنائیں کر رہے ہیں، جو یہ آرزویں کر رہے ہیں، کاش ایک مرتبہ موقع مل جائے، کاش ایک مرتبہ ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے، پھر تو ہم عبادت کا حق ہی ادا کر دیں گے، پھر تو کبھی اللہ کی نافرمانی کریں گے ہی نہیں، اپنی جوانیوں کو ہم اللہ کی عبادت میں کھپا دیں گے، لگا دیں گے، ساری زندگی ہم اللہ کی عبادت ہی کریں گے، ایک اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کریں گے۔ لیکن کیا ہے، اب وقت نہیں ملے گا، اب جو وقت ہاتھ سے نکل گیا ہے، جو موقع ہاتھ سے نکل گیا ہے محترم بھائیو، اب دوبارہ نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے اور آپ کے پاس یہ موقع ہے، وقت ہے، آج ہی اللہ سے معافی مانگ لیں۔ یہ جوانی ابھی بھی ہے ہمارے پاس، یہ جوانی کو ضائع نہ کرو، اس جوانی میں اللہ کی عبادت کرو۔ آج دیکھیں ہماری جوانی اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزر رہی، گانے سنتے، فلمیں ڈرامے دیکھتے نہیں گزر رہی ہماری جوانی ہے، نہ نماز ہے، نہ اللہ کی عبادت ہے، نہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، نہ صبح شام کے اذکار ہیں، نہ اللہ کا ذکر ہے، اور نہ ہی نبی پاک علیہ السلام پہ درود ہے۔ یہ کیسی ہماری جوانی گزر رہی ہیں؟ ذرا غور تو کرو نا محترم بھائیو کہ ہم اپنی جوانیوں کو کیسے گزار رہے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت آپ کو دے دی ہے تو کیا اس کے متعلق سوال نہیں ہوگا؟ ہوگا، ضرور ہوگا اس کے متعلق سوال۔ اس لیے اس جوانی کو ضائع نہ کرو، اس جوانی کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت تک بندہ اپنے پاؤں کو، اپنے قدموں کو ہلا ہی نہیں سکے گا جب تک وہ اللہ کو 5 سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا۔ جب تک 5 چیزوں کے متعلق اسے پوچھا جائے گا، جب تک وہ جواب نہ دے لے گا اپنے پاؤں کو نہیں ہلا سکے گا۔ اس لیے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم اپنی جوانیوں کو غنیمت سمجھو، یہ جوانی بہت بڑی نعمت ہے، اس جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے کے آنے سے پہلے شاب نشا فی عبادت اللہ۔ کئی بزرگ ایسے بھی تو ہیں نا جو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، کیا ان کا دل نہیں چاہتا ہے کہ میں بھی زمین پہ سجدہ کروں؟ ان کا بھی تو دل چاہتا ہے نا کہ میں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھوں، ان کا بھی تو دل چاہتا ہے نا کہ میں بھی چل کے جاؤں، اللہ کی عبادت کروں، نماز پڑھوں، میں بھی زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھوں، میں بھی زیادہ سے زیادہ سنتے پڑھوں، میں بھی زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کروں، میں بھی زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کروں، میں بھی زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کروں، نبی پاک علیہ السلام پہ درود پاک کروں۔ لیکن کیا ہے، اب وہ طاقت نہیں رہی جو جوانی میں تھی، اب وہ قوت نہیں رہی جو جوانی میں تھی، اللہ نے عطا کی تھی، لیکن محترم بھائیوں موقع تو ہم نے ضائع کر دیے۔ لیکن محترم بھائیوں اس جو ہم کو موقع ملا ہے اس کو ضائع نہ کرو ہے۔ یہ جوانی صرف ایک مرتبہ ملتی ہے، یہ جوانی صرف ایک مرتبہ ملنی ہے، اس کو ضائع نہ کرو ہے۔ اس جوانی کو لگاؤ اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ہاں اس نوجوان کا بڑا ہی مقام ہے، بڑی شان ہے، بڑا مرتبہ ہے جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگاتا ہے، جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، اللہ کو وہ نوجوان بڑا پسند ہے۔ شاب نشا فی عبادت اللہ، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو نوجوان اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کا دن ہوگا اتنی سخت گرمی میں، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ کون سا بندہ؟ جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ اس لیے اپنی جوانیوں کی قدر کرو، یہ بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی، اس نعمت کو ضائع نہ کرو ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتی اس جوانی کو تم غنیمت سمجھو، بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی میں ہی اللہ کی عبادت کرو، جوانی میں قرآن مجید پڑھو، جوانی میں ہی نمازیں پڑھو، جوانی میں نوافل پڑھو، جوانی میں اللہ کا ذکر کرو، جوانی میں ہی نبی پاک علیہ السلام پہ درود پڑھو۔ جو آپ جوانی میں اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں وہ بڑھاپے میں جا کے آپ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ آج ہی طاقت ہے، آج ہی آپ کے پاس موقع ہے، آج ہی آپ کے پاس وقت ہے۔ اور یہ کیا بات ہوئی کہ جب راہ کچھ نہیں ہے تو پھر بندہ مسجد میں آ جائے، جب طاقت رہی نہیں ہے پھر بندہ مسجد میں آ کے پھر عبادت شروع کر دے، پھر بندہ تسبیح پکڑ لے، جب راہ کچھ نہیں۔ محترم بھائیوں مزہ تو تب ہے نا جوانی بھی ہو، طاقت بھی ہو، جوش بھی ہو، جوبن بھی ہو، انسان کی تمنائیں بھی ہو، آرزویں بھی ہو، خواہشیں بھی ہوں،
پھر انسان اللہ کی عبادت کرے۔ مول تو اس عبادت کا ہے نا، وہ میں نے عرض کیا نا کہ وہ تو اتنا معاف کرنے والا ہے، اگر کوئی بڑھاپے میں آ کے بھی اللہ سے معافی مانگے گا، معاف تو پھر بھی اس نے کر ہی دینا ہے، لیکن جو